یہ جامعہ اشرفیہ کے علماء اور مفتی نے نہیں کہا، یہ کچوچا والوں نے نہیں کہا ہے، یہ خانقاہ برکاتیہ والوں نے نہیں کہا ہے، یہ غوث بنگالہ کے ماننے والوں نے نہیں کہا ہے، ہاں یہ خواجہ اجمیری فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ حسین دین ہے۔ گویا آپ حسین کا ذکر سن رہے ہیں تو دین سن رہے ہیں، حسین کی بات سن رہے ہیں تو دین کی بات سن رہے ہیں، حسین کا کیریکٹر و کردار معلوم کر رہے ہیں تو دین کا کیریکٹر و کردار معلوم کر رہے ہیں۔ اس لیے حسین کو دین کہا حضرت خواجہ نے کہ حسین نے جب سے آنکھ کھولی ہے دین دینے والے کی گود میں آنکھ کھولی ہے۔ حسین کا بیٹھنا دین ہے، حسین کا اٹھنا دین ہے، حسین کا کھانا دین ہے، حسین کا پینا دین ہے، حسین کا بولنا دین ہے، حسین کا چلنا دین ہے، حسین کا کھیلنا دین ہے۔ پہلے میں تو پوری ریسپانسبلٹی سے بول رہا ہوں، حسین کا کھیلنا دین ہے، حسین کا ہنسنا دین ہے، حسین کا رونا دین ہے، حسین کا کربلا میں جانا دین ہے، حسین کا شہید ہو جانا دین ہے۔ شاہ حسین انجوائے کر رہے ہیں، بادشاہ حسین، دین حسین، دین بنا حسین۔ قربان جاؤ خواجہ کی فکر پہ۔ ارشاد فرماتے ہیں مولانا سردار مداز دست یزید، سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یزید کے باپ بھلے صحابی رہے، یزید کے باپ بھلے قاتل وحی رہے، یزید کے باپ بھلے اللہ کے نبی کے معتمد رہے، مگر یہ کہنا کہ یزید امیر معاویہ کے بیٹے تھے اور حضرت معاویہ نے انہیں نامزد کر دیا تھا اس لیے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ کہاں ہو میاں، نبی کا بیٹا بگڑ گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کون تھا؟ نبی کا بیٹا بگڑ گیا۔ اللہ جسے توفیق چھین لیتا ہے وہ چاہے نبی کا بیٹا ہو، ولی کا بیٹا ہو، اس کو بگڑتے دیر نہیں لگتی۔ یزید اور حسین کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ میں تو کبھی بھی پوری زندگی میں پڑھنے کے زمانے سے سادسہ سے بمبئی میں 10 روزہ پروگرام حسین کی بارگاہ میں نیاز پیش کرتا رہا۔ ادھر تو بہت سال ہو گئے۔ حضرات گرامی، یہ جس کا قول ہے اس کی عظمت کو بھی دیکھیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی بات دیکھیے، غریب نواز کا قول ہے، اہل خیرے کا قول نہیں۔ جیسے ہم حدیث کے بارے میں پورے اعتماد سے کہتے ہیں یہ نبی کا قول ہے، اسی طرح یہ ہند الولی کا قول ہے، عطائے رسول کا قول ہے کہ ہاتھ نہیں دیا گرچہ سر دے دیا۔ کیوں ہاتھ نہیں دیا؟ سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے کہ یہ صدیوں تک لوگ روتے تو نہیں، دل میں کسک تو محسوس نہیں کرتے، خون حسین ان کو چین تو نہیں لے لیتے۔ یہ کیوں نہیں دیا؟ امام عالی مقام کی روح جواب دے گی، امام عالی مقام کی فطرت اور سیرت جواب دے گی۔ یہ ہاتھ میں اس یزید کے ہاتھ میں جو ہر قسم کی برائی کا مجسمہ بن چکا تھا کیسے دے دیتا؟ میرے ہاتھ میں میرے نانا کا دین ہے، میرے ہاتھ میں صدیق کی صداقت ہے، میرے ہاتھ میں فاروق کی عدالت ہے، میرے ہاتھ میں عثمان غنی کی سخاوت ہے، میرے ہاتھ میں مولا علی کی شجاعت ہے، میرے ہاتھ میں صحابیوں کی صحابیت کی تمکنت ہے۔ میں اس ہاتھ کو کیسے یزید کے ہاتھ میں دے دیتا؟ اس لیے میں ہاتھ نہیں دیا، اپنا سب کچھ دے دیا۔ تفسیر تو بہت حضرات، حقہ کے بنا لا الہ حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین۔ اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے بنیاد تو رسول اللہ ہے، حسین کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے نا اس کو اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ جس میں بخار ہو جاتا ہے میٹھا شربت پلائے تو کڑوا لگتا ہے، بھات کھلائے تو اسے لگتا ہے ہم مرچی کھا رہے ہیں۔ جس کے دل میں بیماری لگ جاتی ہے اس کو بھی اچھی بات اچھی نہیں لگتی ہے، وہ ڈھونڈتا ہے بہانے۔ حسین دین کی بنیاد جانتے ہو اس لیے ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لبانی ارشاد، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ بات سمجھ میں آتی ہے آقا آپ سے حسین ہیں اس لیے کہ آپ کے
آپ کا خون اس کی رگوں میں ہے، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے، آپ کی نسل سے ہے، اس لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حسین آپ سے ہیں، آپ سے حسین کی عظمت ہے، آپ سے حسین کا وقار ہے، آپ سے حسین کا نام ہے، آپ سے حسین کی رفعت ہے، آپ نے حسین کو کاندھے پہ چڑھایا تو حسین کی عظمت عود ثریا سے بلند ہو گئی، آپ نے حسین کو اپنے سینے پہ کھلایا، حسین کی عظمت بڑھ گئی، آپ نے حسین کے بارے میں کہا کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسین کی عظمت بڑھ گئی، آپ نے کہا حسین میرے دین و دنیا کے پھول ہیں، حسین کی عظمت بڑھ گئی، حسین کی ساری عظمتیں آپ سے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے، مگر آپ حسین سے ہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو کربلا چلو، اس کو سمجھنا ہے تو کربلا چلو، تاریخ دانوں سے پوچھو جنہوں نے حسین کو دیکھا ہے، حسین کو دیکھنے والا اشش کرتا تھا، حسین حجرہ فاطمہ سے نکلتے تو ایسا لگتا تھا جیسے آمنہ کا چاند حجرہ عائشہ سے نکل رہے ہیں، حسین کی ہر چیز نبی کی سیرت کا آئینہ دار تھی، حسین سے اس لیے نبی ہے کہ حسین سے نبی کا نسب چلا ہے، حسین سے نبی کا دین سرخرو ہوا ہے، حسین سے قرآن کا تقدس قائم رہا ہے، حسین سے کعبہ کی حرمت باقی رہی ہے، حسین سے نبی کے قرآن کی حرمت باقی رہی ہے، تبھی تو حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، مگر قانون مصطفیٰ کے ایک نقطے کو بھی قربان کرنے نہیں دیا ہے کہ نہیں؟ اب آئیے آپ کے سمجھنے والی بات بتاؤں، ذرا سا دل کھول کر یا حسین تو کہہ دیجیے۔ آج میں بتاؤں گا کہ حسین کی شہادت کیوں آج تک چرچے میں ہے، اور سمپل سا جواب ہے اس کا، انفرادیت کیا ہے، اس شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں۔ واقعات کربلا تو آپ سنتے آئے ہیں، بچپن سے سننی ہے، حسینی ہے، سنتے آئے ہیں، سنتے رہیں گے کہ حسین کربلا میں ایسے شہید ہوئے، اکبر اس طرح سے شہید ہوئے، عباس کا بازو ایسے قلم ہوا، اصغر کے نازک حلقوم میں ظالم کا تیر ایسے چبھا، سکینہ کے رخسار پر تھپڑ ایسے لگے، زینب کی چادر اس طرح کھینچی گئی، زین البیمار عابدین کو اس طرح گھسیٹا گیا، اور مصطفیٰ کے لاڈلو علی کے راج دلاروں کے جس پر گھوڑے ایسے دوڑے، یا آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں۔ آج آئیے تھوڑا سا ان واقعات کے اندر گھس کر کے دیکھیں گے کہ اس سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے، مگر حسین کی شہادت کا جو رنگ ہے وہ دیکھ لیجئے ذرا سا دوسرے میں۔ سنیے، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ حضرت حاجی صاحب، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح۔ نہ کہیے گا سبحان اللہ، زور سے ذرا بولیے نا الحمدللہ۔ اور اگلا شعر آئے گا تو تڑپ کر نام حسین کا تذکرہ کیجئے گا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید شام ملک شام ہی کہہ لیجیے، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرات گرامی، امام حسین کی شہادت کی انفرادیت اور خصوصیت کیا ہے، وہ کون سا ریزن ہے کہ آج تک حسین کے ساتھیوں کی شہادت سرخی میں ہے اور قیامت تک سرخی میں رہے گی؟ وہ کون سا ریزن ہے؟ یاد کیجئے۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ہم بیک لے چلیں گے، اور بیک لے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں اور گھمائیں گے، نبی کے قدموں میں لے چلیں گے۔ تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے نبی سب سے بالا ہے، ہمارے نبی سب سے اونچے ہیں۔ تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، تمام
میں سب سے اگر اونچا کسی کا مقام ہے تو کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ تو کہو، سارے اونچوں میں اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کی کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے جتنے انبیاء و رسول بھیجے اور ان سب کو جتنی عظمتیں، جتنی رفعتیں، جتنی شوکتیں، جتنی بلندیاں عنایت کی ہیں، وہ ساری بلندیاں محمد الرسول اللہ کو دی ہیں۔